23ویں آئینی ترمیم سینٹ سے متعلق تحریک کی منظوری دے دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے سینٹ سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قومی اسمبلی نے سینٹ سے منظور شدہ بل میں بعض ترامیم کی ہیں۔ چیئرمین سینٹ کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ 6 میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آفس آف چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ہے، یعنی جو ان کی پوزیشن ہے، یہ سر ایک پوزیشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، اور جو موجودہ انکمبنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں he will continue to hold this position until he holds the office of Chief Justice of Pakistan. سر اسی طرح ڈیفائن کر دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پوزیشن کو، اور کہہ دیا گیا ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آفٹر دی انکمبنٹ چیف جسٹس، ان دونوں میں سے جو سینئر ہوں گے وہ پوزیشن ہولڈ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ اس کے سر کچھ کانسیکوینشل امینڈمنٹس ہیں، جیسے آرٹیکل 42 میں صدر کا اوتھ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے، 214 میں سر اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کا اوتھ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے، اسی طرح آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا اوتھ ہے سر وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے۔ 2-3 جگہوں پہ سر جو اومیشنز کی گئی تھی، ڈیلیٹ کی گئی تھی کلازز، ان کو سر ری انسرٹ کر دیا گیا ہے۔ سر آرٹیکل 6 جو ہے وہ آرٹیکل 6 ٹیلز اباؤٹ دا ہائی ٹریزن سر، کہ اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پہ آئین کو ایبروگیٹ کرتا ہے، سبورٹ کرتا ہے، آئین کو ہی ہولڈز ان ابینس، تو وہ ہائی ٹریزن کمٹ کرے گا۔ سر جب 18ویں ترمیم کے وقت تمام زعماء بیٹھے اور سیاسی جماعتیں بیٹھے، میری لیڈر آف ہاؤس بھی اس ٹیم کا حصہ تھے، تو انہوں نے سر یہ دروازہ بند کرنے کے لیے ایبروگیشن کا اور مارشل لاز کا وہاں پہ لکھا کہ کوئی کورٹ بھی، اینی کورٹ انکلوڈنگ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، شیل ناٹ ویلیڈیٹ ایکٹ آف ایبروگیشن ہائی ٹریزن کا جو ایکٹ ہے، اس میں سر پلگ ان کرنا تھا۔ وہ جب سیکنڈ تھرڈ ریڈنگ کی تو ظاہر ہے سر یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ پلگڈ ان نہیں تھا، وہاں پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ ڈالی گئی ہے۔ سو جو اب پڑھا جائے گا آرٹیکل 6، وہ پڑھا جائے گا کہ کوئی بھی عدالت پاکستان میں، چاہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو انشاءاللہ بنے گی اس ترمیم کے پاس ہونے پہ، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا ہائی کورٹس ہیں، وہ آرٹیکل 6 کی جو کلاز 1-2 میں جو بتایا گیا ہے کہ ایبروگیٹ کرنا، سبورٹ کرنا، اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکے۔ تو یہ رستہ بند کرنے کے مترادف ہے مارشل لاز کا، تاکہ جمہوریت کا یہ سفر چلتا رہے۔ تو سر یہ کچھ ترامیم تھی جو کہ فلور آف ہاؤس پہ پھر میں نے پہلے انفارم کر کے ایکسپلین بھی کرتا رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں۔ اب جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے آرٹیکل 239 کے تحت یہ چیزیں ہمارے پاس واپس آئی ہیں، یہ کچھ کلازز ہیں جو موڈیفائی کی گئی ہیں، کہیں پہ ری انسرٹ کیا گیا ہے، کہیں ڈیلیشن ہوئی ہے، تو آپ نے وہ سارا ایکسپلین کر دیا ہے سر۔ میری یہ درخواست ہوگی کہ اس پہ سر ووٹنگ کروائی جائے جو رول اور ضابطے کے مطابق۔ We may now take up second reading of the bill. Yes, parliamentary leader آپ کو بریف کر دیں گے چونکہ ایڈوائزری میں he was there. جی، سب سے پہلے تو جناب چیئرمین مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنی بڑی بڑی جماعتیں دوسری سائڈ پہ، جب یہ ہم بات کر رہے تھے کہ لوٹائزم کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے تھے، تو یہ اوپنلی سپورٹ کر رہے تھے کہ نہیں ہم تو اس کے فیور میں ہیں۔ تو یہ لوٹوکریسی کو، فریب کو پروموٹ کرنا، یہ تو ایک بہت شرمناک بات ہے سر۔ یہ میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہر ایک نے کلیپنگ کی، یہاں میرے دوست جو اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے اس کو اس پروسیس کو اپروو کیا۔ تو ایسا پروسیس جو کہ ہم نے مل کے جب 63A بنا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا، سب پولیٹیشنز نے مل کے کہا تھا کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت پہ، جس جماعت سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، جس جماعت کے آپ نامنی ہیں، آپ ان کے خلاف اگر جاتے ہیں تو اس پریکٹس کو ہمیں روکنا ہے۔
اس پریکٹس کو آج سب نے تالی بجا کے اور تھمپنگ کر کے ڈیسک کو اس کو بتا دیا کہ یہ اس سائیڈ پہ کھڑے ہیں جو کہ کرپشن کی سائیڈ ہے, جو کہ فریب کی سائیڈ ہے, جو کہ جھوٹ کی سائیڈ ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا مجھے آج بڑا افسوس ہوا. جناب اگر یہ چپ رہتے, اگر یہ شاید جو ڈیفیکٹر ہے اس کو خود ہی ڈیفینڈ کرنے دیتے, تو شاید میں کہتا کہ ان کی ملوث نہیں ہے اس پریکٹس میں یہ. لیکن آج تھمپنگ کر کے بدقسمتی سے جس نے تھمپنگ کی ہے وہ اس پریکٹس میں ملوث ہے. کل کو یہ نہ کہیے گا کہ لوٹائزم کے خلاف ہیں ہم, کل کو یہ نہ کہیے گا کہ ہم ڈیفیکشن کے خلاف ہیں. دوسری بات یہ ہے سر کہ امینڈمنٹ جو ہے, ہم سب اپوزیشن میں جب ہم نے اپنی تقاریر کی تھیں, ہم نے کہا جلد بازی میں نہ کریں, یہ ایک آئینی امینڈمنٹ ہے, اس کو جلد بازی میں نہ کریں, خدارا اس میں غلطیاں نکلیں گی. لیکن سب نے 64 ووٹس دیے اور سب نے اپروو کیا. جب وہ نیشنل اسمبلی میں پہنچے, جب یہ امینڈمنٹ یہ سینٹ کی جو 27ویں ترمیم تھی نیشنل اسمبلی میں پہنچی, تو پتہ چلا بڑی غلطیاں ہیں. ایک جو سب سے بڑی غلطی نکلی جس کا ابھی ذکر کیا لاء منسٹر صاحب نے بھی, وہ یہ تھی کہ جو آئینی عدالت بنا رہے ہیں اس کو مارشل لاء کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی اجازت ہے. اس لیے یہ غلطیاں جو تھیں وہ دور کرنے کے لیے واپس سینٹ میں آئے ہیں. یہ تو آپ کو کہ غلطیاں دور ہو, جسے ایک چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ اجلت میں ہو رہا ہے, یہ ہیسٹ ہے. اور ہیسٹ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ وجہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اپنی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آئینی عدالت کو کنٹرول کر سکیں. اور صرف ان کو ایک ڈر ہے سر, یہ سارا کچھ جو اجلت ہو رہی ہے, ہیسٹ ہو رہی ہے, وہ ایک شخص کا ڈر ہے, اور وہ شخص جو ہے وہ یہاں سے کچھ میل دور جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق تحریک کی منظوری دے دی ہے. قومی اسمبلی نے سینٹ سے منظور شدہ بل میں بعض ترامیم کی. چیئرمین سینٹ کی جانب سے یہ کہا گیا, قومی اسمبلی نے آئینی ترمیمی بل ترامیم کے ساتھ سینٹ کو واپس بھیجا ہے. اپوزیشن کا ایوان میں ڈسک بجا کر احتجاج. موجودہ چیف جسٹس ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے. آرٹیکل 6 میں ترمیم کی گئی. وفاقی وزیر قانون کی جانب سے بتایا گیا 18ویں ترمیم میں کہا گیا تھا کہ کوئی عدالت مارشل لاء کی توثیق نہیں کرے گی. سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل شروع کیا جائے, وزیر قانون کی جانب سے کہا گیا. بار بتا رہے ہیں, سینٹ میں بھی بتا رہے ہیں, یہ ڈائلاگز نہیں ہے, یہ اصلیت ہے.